السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں مشقت کی، جہاد کیا، ضرور ہم انہیں ہدایت دیں گے، ان کے مقصد کی طرف، مقصد حق کی طرف انہیں ہدایت دیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور بے شک جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور آگے ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے مشقت کرنے والوں کا ذکر، جہاد کرنے والوں کا ذکر، آگے ٹکڑے میں یہ ہے کہ محسنین پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ محسنین کے ساتھ ہے اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس نے اگرچہ دین پر احسان نہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں محسن بتا رہا ہے کہ وہ احسان کرنے والوں میں سے ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جہاد تین طرح کا ہوتا، جہاد بالجان، جہاد بالمال، اور تیسرا جہاد دونوں ملا کر کے، مال بھی دے اور جان بھی دے، یہ اول درجے کا۔ اور اس منصب جہاد پر اول درجے پر بھی جو سب سے پہلا نمایاں نام آتا ہے، تو تاریخ کی اوراق پر سب سے نمایاں اور درخشندہ نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف مال سے بلکہ جان سے بھی آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور حق کی اقامت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے نہ صرف اپنے دشمنوں پر وار کیا، بلکہ جب دیکھا کہ میرے سامنے والا میرا رشتہ دار ہے اور رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والا ہے، اگرچہ وہ اقربا ہے، اگرچہ وہ رشتہ دار اور عزیز ہے، اس کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق، آپ نے بھی مال کے ساتھ پہلے مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے، آدھے گھر کا پورا خزانہ اکٹھا کیا اور اس میں سے آدھا کیا، اور آدھے کو رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ پہلے مال پھر جان، جہاں مال کی ضرورت وہاں مال سے، وہاں دولت سے، لیکن جب یہ بات آئی کہ مال بھی چاہیے اور جان بھی چاہیے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مال بھی آپ کے قدموں میں ہے، ہماری دولت بھی آپ کے قدموں میں ہے، ہماری جان بھی آپ کے قدموں میں ہے۔ یہ صحابہ کے گھٹیوں میں
پلا دیا گیا تھا کہ زندہ رہنا ہے تو جہاد کرو، زندگی چاہیے، زندگی محبوب ہے، زندگی پیاری ہے تو جہاد کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا، اگر جہاد کرتے ہو گویا کہ تم موت کو گلے لگانا پسند کرتے ہو، جبکہ تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کی یہی تربیت کی تھی کہ موت کو اس طرح سے گلے لگانا مقصود ہو کہ دنیا والے دیکھیں تو ڈر جائیں تمہیں اس قدر جانبازی پر دیکھ کے کہ یہ تو اپنی ہتھیلی پر جان لے کر ہر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے غزوہ تبوک کا پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا۔ غزوہ تبوک میں جب مال و منال اکٹھا ہونا شروع ہوا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اکٹھا کیا، درہم و دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی اور کہا اتنا مال اللہ کی راہ میں حضرت عثمان نے خرچ کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد عثمان غنی کچھ بھی کرے وہ بخشے بخشائے ہوئے، وہ جنتی ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ غزوہ تبوک کس قدر افراد پر مشتمل فوج تھی، ادھر مسلمان 30,000 اور ادھر 1,00,000 کا مجمع تھا۔ بادشاہ ہرقل نے جاسوس کے ذریعے سے جب یہ خبر پائی کہ ادھر مسلمان پر حملہ کرنا ہے تو تیاری کرو، اور ادھر موساد کے ذریعے سے اور جاسوسوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معائنہ کروایا تو پتہ لگا کہ ہم پر مسلمانوں پر رومیوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ ادھر وہ ارادہ کر رہے ہیں، ادھر حضور کی بارگاہ میں صحابہ جانے سارے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکٹھا ہو گئے، منافقوں کی پہچان بھی ہو گئی، تو حضور نے کہا چلو 900 میل دور، اور وہاں سے جب سرکار علیہ السلام کی قیادت میں یہ فوج، یہ لشکر جو 30,000 افراد پر صحابہ پر مشتمل ہے، جب یہ روم کی طرف سفر کرنا شروع کیا تو حال کیا ہوا؟ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ وہ ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا، راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب داں نبی فرماتے ہیں چلو فلاں جگہ پر پڑاؤ کرنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، لیکن وہاں کا پانی کوئی نہیں پیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صحابہ نے عمل کیا۔ جب خیمہ نصب ہوا، پڑاؤ ڈالا تو دیکھا فلاں جگہ پہ پانی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، پیالہ میں وہ پانی منگایا اور اس پانی کو لے کر آپ نے کلی فرمائی۔ کلی فرما کے سرکار علیہ السلام نے کہا اسی چشمہ میں، وہ چشمہ تھا، چشمہ جانتے ہیں لگانے والا نہیں، جو پہاڑوں سے اس کے در و دیوار سے جو چھٹک چھٹک کے آتے ہیں، نل سے بھی ہمارے ہاں جو ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں اس سے بھی باریک باریک جگہوں سے بھی پانی نکلتا ہے۔ جیسے گنگا گھاٹ ہے، اس کو دیکھیے یہاں پہ سوتے نکلتے ہیں، اس کو بنا دیا گیا، آج پائپ نصب کر دی گئی ہے تو اچھی طرح پانی آ رہا، ورنہ یہ دیواروں کو اور زمینوں کو پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ بات ہوئی کہ چشمہ کی بات آئی تو کہا کہ اس چشمے سے جاؤ پانی لے آؤ، اور وہ بالکل باریک، بالکل ایک چھید نما اس میں سے پانی کا چشمہ نکل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو منگا کر کے نوش فرمایا، اس میں کلی کی، اور صحابی سے کہا جاؤ اسی چشمہ میں اسے ڈال دو، اسی چشمہ کی طرف اسے ڈال دو۔ جیسے ہی حضور کا استعمال کیا ہوا، کرم فرمایا ہوا پانی کا وہ پیالہ جیسے ہی اس کی طرف پھینکا گیا، موٹے موٹے سوتے پھٹ کر کے آنے لگے، اور سارے صحابی جتنے ان کے جانور تھے، جو بھی سواریاں تھی، سب کے سب چرند پرند سارے سیراب ہو گئے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، پھر اپنے معجزے کے ذریعے سے سوتے پھوٹے وہاں۔ اس کے بعد سارے صحابہ
سارے جانثاروں نے اس کو نوش فرمایا۔ جب یہ خبر ادھر کے لوگوں کو پہنچی، رومیوں کو، کہ حضور کے جانباز بالکل اتاولے ہیں، اپنی جان لٹانے کے لیے، اپنے نبی کے قدموں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، تو وہاں سے فوج بجائے آنے کے الٹا پیچھے بھاگی اور بغیر جنگ کیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کو اور غزوہ تبوک کو فتح کر کے واپسی کی۔ کس وجہ سے واپسی کی؟ حضور چاہتے تو معجزے کے ذریعے سے مدینے میں بیٹھ کر کے غزوہ تبوک کو فتح کر سکتے تھے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہو جان و مال دونوں کی، حضور کا یہ اشارہ ہے کہ وہاں مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی میدان عمل میں کود پڑو۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں آپ نے سنا؟ یہ مسیلمہ کذاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا جاؤ قاصد بن کر اور اس سے کہو کہ کیا وہ مجھے آخری نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ اب تو بتا کیا تو مجھ مسیلمہ کذاب کو نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا نہیں، ہرگز میں تجھے نبی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں۔ پھر دھمکانا شروع کیا گیا۔ جب حق کی بولی بولی جاتی ہے تو سامنے اگر قوت والی فوج ہوتی ہے تو پہلے زبان سے، پھر اس کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ نہتے گئے تھے تنے تنہا حضور کے اشارے پر، حضور کے حکم پر، اور جب پہنچے تو اس مکالمے میں یہ ثابت ہوا تو وہ کہنا چاہتا ہے کہ تم مجھے نبی مانو۔ حضرت حبیب بن زید نے نبی ماننے سے انکار کیا تو اس نے کیا کیا؟ اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا گوارا ہے کہ میں تمہیں نبی نہ مانوں اور شہید کر دیا جاؤں، ہرگز مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی جان کو بچا لوں اور تجھے نبی نہ مان لوں۔ اس نے اشارہ کیا اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے، سپاہیوں نے کہا ظلم کیا جائے، حکم ہوا کیا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، خون بہ رہا ہے، ہاتھ ان کے جسم سے الگ ہو چکا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کیا تو مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں نہیں مانتا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، خون سے لہو لہان زمین ہو رہی ہے، لیکن حبیب بن زید کی محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ تھی، اس کو یہ گوارا نہ تھا کہ میں کسی مسیلمہ کذاب کی نبوت کا دعوی نبوت پر عمل کروں اور اس کو نبی مان لوں، بلکہ یہ گوارا ہے کہ میں اپنے سر کو اپنے جسم سے جدا کرنا گوارا کرتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ لو یہ تمہارے دو ہاتھ کٹ گئے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ کہا تم میری جان لے لے مگر میں تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ آپ کے پاؤں کو کاٹنا شروع کیا گیا، جب پاؤں کاٹا دوسرا پاؤں بچا، دوسرے پاؤں پر مکالمہ ہوا، آپ نے انکار کیا، آپ کے دوسرے پاؤں کو کاٹ دیا گیا۔ بتائیے کس قدر تکلیف دہ کام ہے۔ لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، تو آپ کے ساتھ آزمائشوں کی بارشیں آپ کے پیچھے رہیں گی اور آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا۔ پھر پوچھا جس زبان سے حضرت حبیب بن زید نے انکار کیا، مسیلمہ کذاب نے ان کی زبان کو کاٹ لیا۔ پھر پوچھا تو اب تو زبان نہ بچی کہ زبان سے انکار کریں۔ پھر پوچھا تو آپ نے اپنے گردن کے اشارے سے کہہ دیا میں تجھے نبی نہیں مانتا، تو آپ کے سر کو جدا کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر جب ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچی کہ تمہارے بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو معلوم ان کا جواب کیا تھا؟ فَلِهَذَا الْيَوْمُ أَرْضَعْتُهُ، میں نے اسی دن کے لیے اسے دودھ پلا کر کے جوان کیا تھا تاکہ وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں اس طرح سے شہید ہو جائے۔ یہ ایمان والے تھے۔ جب قوموں کی مائیں، جب بیٹوں کی مائیں
ایسی ہوتی ہیں تو ایسی اولادیں ہوتی ہیں کہ وہ نبی کی بارگاہ میں اپنی جان کو لٹانے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ ابو جہل کو مارنے والے بچوں کے بارے میں یاد ہے، معاذ اور معوذ، ان دونوں کی تربیت کس نے کی ہوگی؟ یقیناً ان کی ماں نے کی ہوگی، ان کے گھر والوں نے کی، کہ وہ جانتے بھی نہیں تھے ابو جہل کون ہے۔ جیسے آج ہم اپنا دامن بچاتے ہیں کہ ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے کس نے کیا گستاخی کی، کس نے کس مسجد کو ٹارگٹ کیا، ہم تو نادان بن جاتے ہیں۔ جس زمانے میں گھر چار دیواری میں اگر ایک مہینہ کسی کو بند بھی کر دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ موبائل رکھ دیا جائے، دنیا کی خبریں جتنی اس کے پاس ہوگی کسی مصروف کاروباری کے پاس اتنی خبر نہیں ہوتی۔ اس بہانے بنانے والے دور میں، اس دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہانہ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اللہ اکبر کیسی تربیت تھی۔ ایک تابعی بزرگ ہیں ابو عبد الرحمن فرخ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مال و منال اکٹھا کیا، راشن پانی کا انتظام کیا، اور نئی نویلی دلہن ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ مال و منال، اس سے کہتے ہیں کہ مال و منال میں نے تمہیں دے دیا اور یہ 30,000 درہم میں تجھے دے کے جا رہا ہوں، ترکستان میں جہاد چھڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں چلو ترکستان اور جہاد میں شامل ہو جاؤں۔ جب عبد الرحمن فرخ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تو کہا کہ میں حاملہ ہوں، آپ اپنے پیچھے بچہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں راشن پانی کا انتظام کر کے جا رہا ہوں، اگر بصحت و سلامتی مولود پاتا ہے تو اس کے خرچ کے لیے اور تیرے خرچ کے لیے سامان، لیکن مجھے جہاد سے نہ روک۔ انہوں نے اجازت دی، وہ جہاد کی طرف چلے، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال 3 سال حضرت فرخ کی کوئی خبر نہ پہنچی۔ لوگوں نے، اہل مدینہ نے، یہ مدینہ کے بزرگ ہیں، اہل مدینہ نے سوچا کہ وہ شہید ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن آپ کے پیچھے چونکہ ایک اولاد آنے والی ہے اور ایک حاملہ عورت ہے، تو اس عورت نے سوچا کہ جب کوئی خبر نہیں ہے تو اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کی جائے۔ جب چند سال گزر گئے تو رات کی تنہائی میں عشاء کے بعد مسلح ہو کے تلوار و تیر اور ترکش و کمان لے کر کے مدینہ شریف کی چوکھٹ پر، مدینہ شریف کی چوہدری میں گزرتے ہیں، اور اندھیرے میں دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ کوئی گھسا ہے، حد میں گھسا ہے، تو گھس کر کے آ رہا ہے اور دروازے پر چڑھنا چاہتا ہے کہ دستک دی ہی ہے کہ اس جوان نے کہا کیسے بے شرم ہو کہ مسلمانوں کے علاقے میں گھستے بھی ہو بغیر اجازت، وہ بھی مسلح ہو کر کے، ترکش و کمان لے کر کے، تلوار کا وقف ہو کر کے۔ حجت ہوئی، تھوڑا جھگڑا ہوا، کہا اچھا میں غلط جگہ پہ آ گیا، ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے دروازے پر جانا چاہتا تھا اور یہاں آ گیا۔ تو اس جوان نے کہا شرم نہیں آتی، بغیر اجازت کے تم مدینہ میں داخل ہوئے، تلوار وقف ہو کے داخل ہو رہے ہو، اب جب پکڑے گئے تو کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ مجھے دوسرے دروازے پر جانا تھا، غلطی سے آ گیا۔ جب یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی تو کمرے کی دیوار سے جب کھڑکی کھولی گئی، اس بڑھیا عورت نے جس کی بال پر سفیدی آ گئی، جو تابعی بزرگ کی تابعیہ تھی، اس کا حال یہ تھا کہ اس نے آواز سنی، جب اس نے کھڑکی کھول کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کی ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ گئے تھے جوان، آئے ہیں بوڑھے ہو کر، جن کی جھریوں سے دیکھ کر کے لوگ بھول جائیں کہ کیا وہی فرخ ہیں جو جوانی میں مسلح ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گئے تھے۔ جب وہ لوٹے ہیں تو ان کی بیوی کی چیخ نکل گئی اور کہا بیٹا رک جاؤ، جس سے تم اس طرح سے مکالمہ کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، جانتے بھی ہو کہ کون ہے؟ بیٹا حیران اور ششدر، یہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ والدہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہا کہ جس سے تم مکالمہ کر رہے ہو، جس سے بحث کر رہے ہو، وہ کوئی اور نہیں، تیرا باپ ہے ابو عبد الرحمن فرخ ہے۔ جب ابو عبد الرحمن فرخ جیسے انہوں نے یہ نام سنا، قدموں میں گر گئے، معافیا مانگنے لگے۔ بہرحال ایک فیملی پھر سے اپنے گھر میں اکٹھا ہوئی، خوشیوں کی جو باندھ ٹوٹے ہیں، اللہ اکبر۔ کہا کیسی زندگی گزاری، حساب کتاب مانگنا شروع کیا، تو حساب کتاب میں آپ نے سارا حساب کتاب ان کی بیوی نے پیش کر دیا، اور چند سکے جو بچے تھے انہیں بھی پیش کر دیا۔
اور کہا اس طرح سے میں نے راشن پانی کا انتظام کیا اور اس طرح سے میں نے اپنے اوپر خرچ کیا۔ کہا جب میں نے اپنے پیچھے حمل چھوڑا تھا اس کا کیا بنا؟ کہا ابھی آپ آرام کر لیجئے، صبح نماز پڑھنے جائیے، باقی بات ہوگی۔ جب یہ صبح فجر کے لیے نکلے، فجر کی نماز پڑھی تو دیکھا مسجد نبوی کے باہر ایک مجلس سجی ہوئی ہے اور مدینہ کے قرب و جوار کے تمام افراد اس مجلس کے سامعین کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب جا رہے ہیں پوچھا یہ مجلس کیسی سجی ہے؟ کہا نہیں تم نئے ہو مدینہ میں داخل ہوئے ہو، تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں ہوں تو پرانا مدینے والا، لیکن چونکہ کئی سال بعد لوٹا ہوں تو مجھے بتا دیا جائے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کہا یہ پڑھانے والا بچہ آپ نہیں جانتے ان کو، یہ سفیان ثوری کے استاد ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ نام کیا ہے؟ کہا ربیعہ۔ تو انہوں نے کہا ربیعہ تو میرے بیٹے کا نام ہے۔ تو پوچھا ربیعہ ہے نام تو نے اس کے باپ کا نہیں بتایا؟ چونکہ عرب کا اصول ہے کہ آج بھی عرب میں بیٹے کے ساتھ باپ کا نام جب تک نہیں آپ پکاریں گے لوگ پہچانیں گے نہیں۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے ابو قحافہ، ابن خطاب، ابن کنعان، یہ کنیت کے ساتھ ضروری تھا۔ تو کہا کہ اس کے باپ کی کنیت نہیں بتائی تو نے؟ جب اس شخص نے کہا کہ اس کا نام ربیعہ ابن فرخ ہے تو ان کی آنکھیں برسنے لگی۔ کہا اللہ اکبر، اس قدر بڑا فقیہ و محدث میری بیوی نے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ گھر آئے اور بیوی کو ناز و فخر کے ساتھ اس کو پکارا اور کہا تو نے تو بڑا کمال کر دیا، میں نے تو اس قدر تھوڑا سا توشہ تجھے دیا تھا اور تو نے اپنے بیٹے کو وقت کا محدث بنا دیا۔ یہ مائیں تھی جو تنے تنہا بھی رہتی تھی، گھر کے خرچ بھی اٹھاتی تھی اور گھر کو سوار کر جنت بنا کر چھوڑتی تھی اور بچوں کی ایسی تربیت کیا کرتی تھی کہ کوئی وقت کا امام اعظم بنتا ہوا نظر آیا تو کوئی وقت کا امام مالک بنتا ہوا نظر آیا، کوئی وقت کا سفیان ثوری محدث بن کے نظر آیا اور ان ساروں کا استاد حضرت ربیعہ بن کے دکھایا۔ یہ مائیں تھی۔ اگر آج صاحب آپ پیچھے 1 کروڑ کی جائیداد کی چھوڑ کے چلے جائیں، 20 سال بھول جائیں، بیوی ہے پیچھے، ارے 1 سال نہیں ہوگا ادھر طلاق نامہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مائیں تھی جن کے خون میں تربیت تھی کہ اللہ کی راہ میں جانے والوں کو روکا نہ جائے، بلکہ جو مرد جہاد ہو رہا ہو کسی ملک میں، اسلام کی راہ میں لوگ لٹنے مرنے کے لیے تیار ہوں، اور ادھر جن بیویوں کے مرد اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتے ہو، اس وقت کی بیویوں کا یہ عالم تھا، ماؤں کا اور عورتوں کا یہ عالم تھا کہ وہ کوستی تھی اپنے مردوں کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی، عورتوں کی طرح تم کمرے میں بیٹھے ہو، تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جانثاری پیش کریں۔ وہ تربیت تھی۔ اور آج کی تربیت کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے درمیان مسلمانوں کو بزدل بنانے والی ہماری مائیں اور ہماری بہنیں۔ ذرا سا زخم لگ جاتا ہے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں کی ممتا بڑی چیز ہے، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے وہاں کے بارے میں یہ قول ہونا چاہیے، ایک باپ کو یہ جملہ ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ میرے والد گرامی نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا جائے، ایک جنگ چھڑ جائے، تو ان کو گھر میں نہ بٹھانا، اپنے اوڑھنی کو اتار کر کے ان کے سر پر پھاڑ کے باندھ دینا کفن کی بطور اور ان کو باہر نکال دینا۔ جس دن مسلمانوں کے گھروں سے یہ آوازیں آئیں گی کہ اسلام کے نام پر تو اپنے بچوں کو گھر میں نہ بٹھانا بلکہ جہاد کے لیے باہر ڈھکیل دینا، یہ نہ جائیں تو دھکا دے کر ڈالنا، انشاءاللہ اس دن مسلمان سارے عالم پر فتح یابی کے جھنڈے لہرائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں بزدلی ڈال دی گئی، گھٹیوں میں پہلے جہاد ڈالا جاتا تھا، طاقت و توانائی ڈالی جاتی تھی، ہمت و حوصلہ افزائی ڈالی جاتی تھی۔ آج ہمارے یہاں گھٹیوں میں دودھ کے ساتھ بزدلی ڈالی جاتی ہے۔ تمہیں پڑھنا ہے، تمہیں آگے شادی کرنا ہے، شادی کے لیے ساز و سامان مہیا کرنا ہے، تمہیں مکان بنانا ہے، تمہیں دنیا خریدنی ہے۔ جب یہ ذہن میں ڈال دیا گیا
تو ساری قوم بزدلی کا شکار ہوئی. اور وہ زمانہ تھا کہ بتایا گیا تھا کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, رسول اللہ کی اطاعت کے لیے. ایک دن مرنا ہے, لیکن کسی کو اپنے موت کی ڈیٹ نہیں پتا, تاریخ نہیں پتا. اس لیے سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جو دین کے نام پر قربان ہو جائے. اچھی موت وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت پر قربان ہو جائے. اچھی موت وہ ہے جو قرآن کی حرمت کی حفاظت کے لیے شہید ہو جائے. جب یہ تربیت تھی تو اسلام نہتہ ہونے کے باوجود بھی لاکھوں افراد پر مشتمل لشکروں کو ایسی دھول چٹاتا تھا کہ جب وہ خبر فتح یابی اور شکست کی دوسرے ملکوں میں جاتی تھی, جب شام کی زمین پر حضرت عمر بن خطاب کی جہاد اور اس کی شہرت پہنچی, ان کی طاقت و توانائی کی شہرت پہنچی, تو بتایا تھا نا کہ بیت المقدس میں فتح کیسے ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہیں, اونٹنی پر, کبھی وہ ان کا غلام, کبھی وہ, کبھی ان کا غلام. جب موقع آیا کہ اس گلی میں پہنچے تو نمبر آ گیا غلام کا. غلام اونٹ پر بٹھا دیا گیا. حضرت عمر فاروق نیچے سے لگام تھامے ہوئے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں. اور ادھر جو رہبانیوں نے, پادریوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جاباز سپاہی حضرت عمر ہوگا, اس کا نام یہی ہے. وہ لمبا ہوگا, توانا ہوگا اور چوڑی داڑھی ہوگی, اس کی پیشانی بہت فخر و نازہ ہوگی, چوڑی ہوگی, اس کی روب سے لوگ تھرتھرائیں گے, کانپیں گے. جب یہ شناخت ہوئی تو وہ لوگ دروازے پر آ کے جب اعلان سنا کہ حضرت عمر آنے والے ہیں, امیر المؤمنین آنے والے ہیں, خلیفہ دوم آنے والے ہیں, تو وہ دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے تھے, وہ بالکنی پہ کھڑے ہو گئے تھے. دیکھیں کیا وہ وہی ہے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا. اتفاق سے غلام اونٹ پر تھا اور عمر فاروق نیچے تھے. تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ چلو چلو, چابی نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ ہم نے جو علامتیں پائی تھی اونٹ پر سوار شخص کے اندر کوئی علامت نہیں نظر آتی. اچانک سے اس میں سے ایک پادری نے کہا رکو رکو, لگام تھامے ہوئے شخص کو دیکھو, اس کی شناخت تو دیکھو, اس کی شکل و شباہت کو دیکھو. جیسے ہی سارے پادریوں نے دیکھا تو کہا ہاں لگتا ہے کہ یہی ہے, لیکن یہ ماجرا عجب ہے کہ غلام کو نیچے ہونا چاہیے تھا, آقا کو اوپر ہونا چاہیے تھا. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ چابی لے کر کے جب جا کے ہاتھ میں دیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے, تو کہا یہی اسلام ہے, انصاف پروری یہی ہے. جس کا جب نمبر آتا تھا اس کو اوپر بٹھایا جاتا تھا, اب نمبر تھا غلام کا تو غلام کو اوپر بٹھایا گیا. بس اتنا تھا کہ بغیر لڑے بیت المقدس فتح ہو گئی اور اس کے بعد ان کو چابی عطا ہو گئی. یہ جہاد کا جذبہ اور یہ دینی ماحول اس زمانے میں جب پانی نہ تھا, کھانا نہ تھا, لباس نہ تھے, یہ جہاد کا جذبہ کس نے دیا؟ ان کی ماؤں نے دیا, ان کے والدین نے دیا. یہی جذبہ, دینی جذبہ اگر ہمارے گھروں میں آ جائے تو انشاءاللہ کچھ نہیں تو اپنی سوسائٹی, اپنا ماحول تو بدل ہی دے گی. لیکن ہونا چاہیے حلال کھائیں, حرام سے بچیں, سچ بولیں, جھوٹ سے بچیں. انشاءاللہ ہمارے درمیان بھی وہ دینی ماحول جو اسلاف کا تھا انشاءاللہ بہت جلدی اثر کرے گا. اللہ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.